جی جناب، کیسے ہیں نقوی صاحب؟ جی السلام علیکم، السلام آ، علیکم قبلہ توفہ یا علی مدد۔ توفیع علی مدد، السلام علیکم نقوی بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کرم مولا کا۔ قبلہ سب سے پہلے تو یہاں پہ تھوڑے سے آپ کی جو گفتگو ہوئی تھی اویس سے آپ سے، اس پہ کچھ کمنٹس دینے آیا ہوں۔ ہم حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے اس دور میں آپ جیسا محدث ہم کو میسر آیا، اور آج نہیں تو کل ہر شیعہ اور سنی کو اللہ یاری کو سننا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ یاری اللہ آپ کو جو عزت۔ ہے وہ امام امیر المومنین کا کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کلام نورانیوں کو پیش کرتے ہیں، تو یہ اللہ آپ حجت کو سب پہ عزت۔ تمام ہو گیا آگے جا کے۔ بلا وہ اس دن جو آپ کی گفتگو اویس صاحب سے ہوئی تھی، آپ جی چاہتے سر۔ تو اس گفتگو کو 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے سوال بہت بنیادی، بالکل ہی بنیادی اور بہت ہی سطحی سوال تھے۔ جی سر۔ تو اس میں یہ ہے کہ میٹا فزیکل ورلڈ میں جو ہے عدم سے کوئی چیز کیسے وجود میں آئی، اور خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اس کا جی بہت سر۔ ہی مطلب آپ 2 جملوں میں بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی انٹیلیجنس کو سلام کرتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے پہلے ان کو گھیرا، کیونکہ ہم، وہ جب تک ان کی جہالت عیاں نہیں ہوگی، جب تک یہ بات عیاں نہیں ہوگی کہ وہ عقل کے بالکل مخالف بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تک جو ہے وہ بات گفتگو جو ہے نا اپنی وہ تکمیل نہیں ہو سکتی تھی، اسے مکمل نہیں ہو پاتی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے جی ان سے یہ اقرار لے لیا کہ یہ پوری ورلڈ جو ہے وہ فائنائٹ، یہ طے بالکل ہے بات۔ پھر آپ نے ان سے یہ بھی اقرار دیا کہ اس فائنائٹ ورلڈ، اس فزیکل ورلڈ کے اندر کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز جو وجود رکھتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے، وہ کسی جزو وجود سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ جی بات طے سر۔ ہو گئی، صحیح ہے۔ اسی ہم، بات آپ نے یہ لی کہ میٹا فزیکل ورلڈ کی اگر وہ بات کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ میڈیکل فزیکل ورلڈ کے بارے میں جانتے نہیں، وہ گئے نہیں، ان کو کوئی اس کا گمان بھی نہیں ہے، وہ اس بات کو کیسے دلیل دے سکتے ہیں کہ خدا یا اس فزیکل ورلڈ کا بنانے والا نہیں؟ اس کے پاس ان کے پاس صحیح کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو وہ اپنے موقف سے پہلی اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ آئے، پہلے وہ اس کا انکار کر رہے تھے کہ صحیح۔ جناب خدا ہے نہیں، اس کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ مرحلہ وار نیچے آئے، وہ اس بات پہ مان گئے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل یہ عصمت یہاں پہ دیکھیں، وہ مختلف طور مکمل طور پہ ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جی یہ مناظرہ کون جیتا اور کون ہارا۔ جب وہ اپنے موقف سے پیچھے آ گئے تو مکمل طور پہ ڈیفیٹ تو ہو چکا تھا، ان کا موقف ختم ہو چکا تھا۔ بالکل۔ باقی یہ کہ انہوں نے یہ سوال کیا قبلہ آپ سے کہ ایک پروردگار عالم نے یہ کائنات کو کس طرح بنایا۔ جی سر۔ تو چونکہ آپ خود مخلوق ہیں اور آپ کی سوچ محدود ہے، تو اپنی محدود سوچ میں جو آپ کے پاس جس چیز کو آپ آبزرو کرتے ہیں، جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں، مخلوقات سے مخلوقات کو سمجھتے ہیں، چیزوں سے آپ درک کرتے ہیں، قوانین قدرت کو آپ سمجھ کے آپ کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی ایک لمیٹڈ سوچ ہے، جتنا پروردگار نے آپ کو علم اور اختیار دیا، اسی محدود علم میں آپ سوچتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ سوچنا کہ پروردگار نے اس کائنات کو کیسے بنایا، یعنی وہ اسباب کا محتاج، آپ جب یہاں کسی چیز کو تخلیق دیتے ہیں تو بیسکلی آپ محتاج اسباب ہیں، وسیلوں کے اور اسباب کے محتاج ہیں، اور چیزیں اسباب کے اور وسیلوں کے ذریعے خلق آتی ہیں۔ لیکن اگر یہ تصور ہم خدا کے نہیں اگر لے جائیں کہ یہ اسباب کے ذریعے خدا نے پیدا کیا، تو خود پروردگار عالم اسباب میں محتاج ہو جائے گا۔ اگر وہ سبب موجودات اسباب میں محتاج ہو جائے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، وہ اللہ نہیں رہے گا ڈیفینیشن کے اندر۔ صحیح۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم یعنی خدا، اس کائنات کا بنانے والا، آپ کو مخلوق میں بھی ملے اور مخلوق کی صفات بھی رکھے۔ اگر مخلوق کی صفات رکھے گا تو وہ خالق نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے مطلب وہ مکمل طور پہ اس چیز سے ڈیفیٹ ہو چکے ہیں۔ میں اس پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن تھینک یو قبلہ سر۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جی۔ یہ چونکہ آپ ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے، اور عقل ہماری کامل نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی آئی ڈونٹ نو ایوولوشن ہے یا نہیں، کہ ہم اس کو بتدریج ہماری عقل بڑھتی ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہماری عقل محدود ہے۔ ہم عقل سے وجود خدا کی دلیل، یعنی اللہ کی ہونے کی دلیل تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہماری عقل ہی اس کی پہچان کر سکتی ہے، اس کی صفات کی؟ یا ہمیں کوئی ایسا رہبر یا رہنما چاہیے؟ دیکھیں، اللہ کی جو ذات ہے وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کے اہل بیت علیہ اور یہ دیکھیں، ایک چیز کو اس کے اصل وجود اگر ثابت ہے، اور وہ اس کے صفات ثابت ہیں، لیکن اس سے آگے اگر وہ پردہ ابہام میں ہے، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، اور وہ آنکھ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ٹچ ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ حواس خمسہ اس کو درک نہیں، صرف عقل اس کو درک کرتا ہے۔
تو اس سے آگے عقل خود کہتا ہے کہ اس سے آگے میں اس کے پہچان سے عاجز ہوں. عقل خود کہہ دیتا ہے انسان کو کہ میں نے اس کو حد تک تو پہچانا ہے کہ وہ ہے، میرا ایک خالق ہے، میرے وجود کا ایک خالق ہے، اس کون کا، اس ہستی کا ایک خالق ہے، اور وہ علیم ہے، اور وہ قدیر ہے، اور وہ سمیع ہے، اور وہ بصیر ہے، اور وہ حی ہے، اور وہ قدیر ہے. یہ سب عقل اس کا اذعان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن اس سے آگے عقل دنگ رہ جاتا ہے. عقل خود شہادت دے دیتا ہے کہ اس سے آگے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اور اہل بیت علیہم السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں آپ کو احادیث دکھا دوں کہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جتنا فکر کرو گے اتنا ہی تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کتاب ہے الکافی الشریف، کتاب کافی ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، الکافی للکلینی رحمہ اللہ، چاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پر بہت سارے احادیث ہیں. بھلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے کہا، یا محمد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في اللہ. لوگ اس وقت تک بات کر سکتے ہیں، الفاظ ہیں، جب تک کہ وہ اللہ پہ گفتگو نہ کریں. جب اللہ پہ گفتگو آ جاتی ہے صرف اتنا کہہ دو، لا الہ الا اللہ الواحد الذی لیس کمثلہ شیء. وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. اتنا ہمیں پتہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من نظر فی اللہ کیف ہوا ہلک. جو شخص اس بات میں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے. اور ذہن فکر خود بتاتا ہے کہ یہ میرے ذہن میں آنے والی چیز نہیں. تو اس کے بعد توہمات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ غلطی سے توہم کرتے ہیں کہ اللہ اس طرح ہوگا، وہ آپ کے اپنے خیالات ہیں اور آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایاکم والتفکر فی اللہ ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. خبردار کوئی وقت اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس کے ذات کے متعلق نہ سوچو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عظمت کو جان لو تو اس کے عظیم خلقت کو دیکھو. یہ کہکشاں، یہ ہستی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ حیوانات، چھوٹے چھوٹے مائکروبز، وائرسز، بیکٹیریا جو اللہ نے خلق کیے ہیں، اس میں کتنی عظمت ہے اور اس میں کتنی حکمت ہے. ان پہ آپ سوچو، اس سے زیادہ آپ آگے نہ بڑھو. تو تھینک یو سر نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے. مزید کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ آپ اگر جی، میرا قبلہ جی یہ سر. ہے کہ دیکھیں، ان تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا ہے، ادانا تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. تو وہ کون سی پہچان ہے جس کے لیے ہم کو اس ساری جدوجہد کرنی ہے؟ ان تو کسی حد تک کنزن تو اللہ مخفی نے یہ ہمیں صوفیوں کی حدیث ہے، کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. اچھا یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی اس کا اچھا کوئی اچھا اعتبار نہیں ہے. جی ہاں. اچھا تو اللہ کی جو قبلہ معرفت ہے، اللہ اللہ کی جو معرفت جی ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید میں اس کے اوصاف ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے ادعیہ میں، ان کے خطبوں میں جو اس کا بیان ہے، وہ بہت سارے اوصاف ہیں، اسماء حسنیٰ اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے کہ عظمت ہے اس کا بہت بیان کیا گیا. وہ سب صحیح ہیں، وہ سب کو جاننا ہے، لیکن اس کا ذات کیسا ہے وہ کسی فرد کے ذہن میں نہیں آ سکتا، کسی شخص کے. حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اس سے محجوب ہے، وہ کسی کے وہ نہیں آ سکتا، وہ غیب الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا. تو جی. ہم جو اچھا وہ میرے ایک دو جو سوال اور تھے تصور پھر میں کرتے ہیں وہ ذرا اللہ نہیں ہے، جو ہم نہیں تصور کریں وہ ہمارا اللہ نہیں ہے. جی اللہ کے جو ہم بارے میں امیجن تصور کرتے ہیں نہیں نا ہے وہ قبلہ. اللہ نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے جی موہومات ہیں. اللہ کے جی بارے میں تصور نہیں ہے قبلہ ذات خدا کے بارے میں تو تصور کیا نہیں جا سکتا، ظاہر ہے ہمارے عقل جی سے ماورا ہے یہ چیز. ہاں. لیکن جو بھی موجودات ہیں جس سے ہم دلیل توحید ہے، یہ سارے موجودات جس کے ذریعے ہم خدا کی ہم یہ پہچان رکھتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں کچھ. ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری اپنی نفی سے شروع ہوتی ہے. ہم اپنے وجود کے اندر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وجود بے شمار دوسرے وجود پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ہر وجود جو ہے وہ اپنے اندر کوئی شناخت نہیں رکھتا. ظاہر ہے وہ دوسرے وجود صحیح. سے مل کے بنتا ہے، وہ تو خود اسباب کا سبب کا موجودات ہے. تو اپنی نفی سے یہ بات شروع ہوتی ہے. لیکن جب آپ اسی میں جب آگے بڑھتے ہیں اور مخلوقات خدا دیکھتے ہیں تو خدا کی وہ کون سی عظیم نشانی ہے، وہ کون سی عظیم پہچان ہے
جس کے بارے میں کلام الہی نے ہم کو جو ہے نا توجہ دلائی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی ہمیں ہدایت کر سکیں۔ تو سب اللہ سے تعالیٰ عظیم کے نشانی آیات تو ہر پروردگار عالم طرف ہے کی نا، اس کی اللہ پہچان تعالیٰ کی کریں۔ نشانیاں، اس کے عظمت آیات کی نشانی عظمیٰ، ہر آیات چیز ہے۔ الکبریٰ کیا ہے قبلہ؟ ہاں، جی وہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا للہ آیۃ اکبر منی، اللہ تعالیٰ کیا کوئی مجھ سے بڑا نشانی مجھ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پہچانتے ہیں کیونکہ وہ وجہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ تھے، امیر سبحان اللہ، المومنین علیہ السلام وجہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے معرفت کا طریق اور صراط المستقیم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک۔ اللہ آپ کو وہ سلامتی دے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر ایک دے۔ اور سوال اگر آپ کی جی سر بولیں۔ اجازت، ایک اگر اجازت، ایک دو سوال جی کی جی اگر اجازت مل جائے، جی ایک دو سر قبلہ قبلہ یہاں تک بات یہاں تک پہنچی، دلیل توحید سے لے کے ہم وجہ اللہ تک پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی عظیم نشانی جو ہے جسے خود اللہ نے آیت کبریٰ کہا ہے، اس کی پہچان ہم پر واجب ہے، اس کی بالکل پہچان ہم پر واجب ہے، تو اسی کی معرفت کا سفر ہم کو طے کرنا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، ایک چیز۔ دوسری صحیح، چیز، جو پروردگار عالم کی جو ہم صفات کو سمجھتے ہیں، وہ صفات سارے ریلیٹو ٹرمز ہیں، جیسے پروردگار خالق ہے، خالق کا تعلق مخلوق سے ہے، اگر مخلوق ہی نہیں تو صفت خالقیت ہم کیسے پہچانیں؟ اور اللہ اگر رازق ہے تو یہ بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے، کیونکہ جب تک وہ مخلوق ہے تو رازق ہے، جب مخلوق نہیں ہے تو صفت رزاقیت، اس طرح اللہ رب العالمین کو پالنے والا ہے، لیکن اگر مخلوق ہی نہیں ہے تو ربوبیت کا تصور، تو کوئی ایسی صفت جو ریلیٹو نہ ہو، ایبسولوٹ ٹرم ہو، جو اہل بیت جو علیہ صفات السلام نے فعل ہے نا، کی جو حدیث میں اس کو صفات فعل کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ جی اللہ نے خلق کیا ہے تو کوئی مخلوق ہے، خلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خلق نہیں کرتا تھا، اس سے پہلے جی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جب خلق کیا ہے تو پھر رزق دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اب رازقیت کے فعل سے وہ متصف ہے، لیکن جی وہ جو ابسولوٹ ہے کہ وہ صفات ذات ہیں، صفات فعل نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے نا، آپ نے شاید نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز خلق بھی نہیں کیا تھا، العلم ذاتہ ولا معلوم والسمع ذاتہ ولا مسموع والبصر ذاتہ ولا مبصر، وہ میں نے ابھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں، اور بعض صفات اللہ تعالیٰ کی فعل کی صفات ہیں۔ اوکے میرے بھائی، جی ہاں، جیسے آپ نے اشارہ کیا خالقیت، رازقیت وغیرہ، یہ اللہ کے فعل جی کی جی صفات قبلہ، ہیں۔ جی سر، اللہ آپ کو قبلہ سلامتی دے، تھینک یو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے عقل و شعور پروردگار نے عطا کیا ہے، وہ اس کی ذات کے اوپر تصور نہیں، بلکہ ہم اس کے وجہ ذات کا کی طرف تصور اگر نہیں کر تصور سکتے، کریں، ذات کا نہیں کر تصور نہیں سکتے، کر لیکن ہم اس سکتے، کے لیکن اس کا ہم مطلب اس یہ کے نہیں وجہ کہ کے وہ بارے میں موجود نہیں ہے۔ جی، ہم اس کے وجہ کے بارے میں تو فکر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تو ہم اپنی وہ تو علم اگر وجہ کا اس کی مطلب یہ ہے معرفت کہ حاصل کر اللہ سکتے کا ہیں۔ چہرہ تو اللہ کا چہرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وجہ کا مطلب امام علیہ پہچان السلام ہے، اس جی کی، ہاں، امام علیہ السلام، امام علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تھینک یو تو سر، اللہ اس آپ کی کو جزائے عظمت کی خیر دے پہچان بھائی، وہی ہے، سیدنا، یا علی مدد، یا اللہ آپ کو یا عزت دے میرے بھائی۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف